صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد امریکہ کا ایران پر حملہ، اسفلیہ، جزیرہ کیش، قشم، ہنگام جزائر، سیرک میں دھماکے، ایرانی بندرگاہ گورگان، بندر عباس میں ایئرپورٹ اور ایئر بیس کے قریب دھماکوں کی آوازیں، میناپ میں 2 شہری زخمی، آبنائے ہرمز میں امریکی فوج اور پاسداران انقلاب کے درمیان جھڑپیں، ایران نے عراقی شہر اربیل میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل داغ دیے، ریڈار سسٹم نشانہ بنایا گیا، حملوں کے بعد اسرائیل میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، امریکی حکام کا کہنا ہے کہ کارروائی سیلف ڈیفنس کے تحت کی جا رہی ہے۔ ایران کے بھرپور جوابی حملے، امریکہ کے 18 اہم اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب کے مطابق کویت میں امریکہ کے علی السالم اور احمد الجابر، بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر حملہ کیا گیا، ایرانی فوج نے بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کو ڈرون سے نشانہ بنایا، ڈرون حملے میں امریکی 5th فلیٹ کے پیٹریاٹ ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا، ایران نے آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت بند کر دی، ہرمز سے گزرنے والے جہاز کو نشانہ بنانے کا اعلان، پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا، اردن کی الزرق ایئر بیس پر امریکی طیاروں کو نشانہ بنایا۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت بند کر دی، ایرانی فوجی کمان نے ہرمز سے گزرنے والے جہاز کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا، آبی گزرگاہ کی بندش میں تیل بردار اور تجارتی جہاز بھی شامل ہیں، ایرانی میڈیا کے مطابق ہرمز میں خلاف ورزی کرنے پر 2 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا، صوبہ تہران کے شہر رباط کریم میں فضائی دفاعی نظام متحرک، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے جہاز گزرنے کا امریکی دعویٰ جھوٹا ہے، امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز بند کرنے کے دعوے کو غلط قرار دے دیا، سینٹ کام کے مطابق تجارتی جہاز آبی گزرگاہ میں آمد و رفت جاری رکھے ہوئے ہیں، ہرمز میں کسی بھی امریکی جنگی جہاز پر حملہ نہیں ہوا، ایرانی فوج کی سرویلنس صلاحیتوں، کمیونیکیشن اور فضائی دفاعی نظام پر حملے کیے۔ Well, we're going to be attacking them and attacking them very hard. Miss, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid presidents. I have to say that. I'm embarrassed to say it. Some very stupid people were sitting there. Iran, very simply, cannot have a nuclear weapon, and they won't. ایران پر حملے جلد ہی روک دیے جائیں گے، امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے بمباری روکنے کا کہا ہے، ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست بات کی، ایران کی فضاؤں میں پرواز کرنے والے امریکی طیاروں کا قریب 3 ہدف تہران سے 40 میل دور تھا، ایران پر 49 ٹوما ہاک میزائل فائر کیے گئے، ایران پر حملوں میں لڑاکا طیاروں سے بھی بمباری کی گئی، ایران پر حملوں میں اسرائیل شامل نہیں، ایران نے ڈیل نہ کی تو بمباری سے برا حال کر دیں گے، ٹرمپ کی سچویشن روم میں کابینہ ارکان اور اعلیٰ عہدیداروں سے اہم ملاقات، میٹنگ میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، CIA ڈائریکٹر، جوائنٹ چیفز چیئرمین جنرل ڈنکن، وائٹ ہاؤس کے مندوب سٹیو وٹکاف بھی موجود تھے، وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ ویڈیو لنک پر تھے، ایران نے ٹرمپ کے ساتھ کسی بھی قسم کے براہ راست رابطے کی تردید کی ہے۔ پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کا ایرانی حکام سے براہ راست بات کا دعویٰ جھوٹ قرار دے دیا، کہا امریکی صدر کا بیان جنگ سے بچنے کی کوشش ہے، امریکہ آبنائے ہرمز کو غیر محفوظ بنانا چاہتا ہے تو ایران خطے کو گستاخ کے لیے جہنم بنا دے گا، امریکی لڑاکا طیارہ F-16 خلیج فارس کے فضائی علاقے میں داخل ہونے پر ایرانی فضائی دفاع نظام متحرک، ایرانی میڈیا کے مطابق ایئر ڈیفنس یونٹس کی امریکی طیارے کو نشانہ بنانے کی کوشش، F-16 طیارے نے واپسی کی راہ اختیار کی، فضائی دفاعی نظام نے امریکی طیارے کو مزید آگے بڑھنے سے روکا، ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق جنوبی علاقوں میں امریکی حملوں کے جواب میں کارروائی کی گئی۔ ایران اپنی خود مختاری اور قومی وقار پر کسی قسم کا سمجھوتا قبول نہیں کرے گا، امام خمینی کی برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ جنگ ایران کے مفاد میں نہیں لیکن دھمکیوں سے جھکنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اگر وہ جوہریت کے راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہم ہرگز پسپائی اختیار نہیں کریں گے، اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعیدہ روانی نے کہا ایران دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں کرے گا، طاقت اور خوف کی پالیسیوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، امریکہ کے ساتھ دھمکیوں کے ذریعے کسی پائیدار معاہدے تک پہنچنا ممکن نہیں، مذاکرات اور باہمی احترام ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔
مشرق وسطی میں کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 2% اضافہ، برینڈ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت $94.58 ہو گئی، WTI $91.74 فی بیرل میں فروخت۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں مندی کا رجحان، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 73 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,69,353 پوائنٹس پر آ گیا۔ عالمی منڈی میں سونا 0.7% مہنگا، فی اونس قیمت $4,101 ہو گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے آج جاری کریں گے۔ قومی اقتصادی سروے کے اہم خدوخال سامنے آ گئے۔ رواں سال وفاقی حکومت معاشی شرح نمو کا مقررہ ہدف 4.2% حاصل کرنے میں ناکام، شرح نمو 3.7% رہی۔ رواں مالی سال زرعی اور صنعتی شعبوں کے اہداف بھی حاصل نہ ہو سکے۔ دستاویزات کے مطابق زرعی شعبے کی ترقی 2.89% رہی، ہدف 4.5% تھا۔ صنعتی شعبے کی ترقی 3.51% رہی، ہدف 4.3% مقرر تھا۔ رواں مالی سال لائف سٹاک شعبے کی شرح نمو 3.8% رہی۔ دستاویز کے مطابق ماہی گیری کے شعبے نے 1.7% نمو ریکارڈ کی۔ گدھوں کی تعداد 61,60,000، خچروں کی تعداد 1.8% بڑھ کر 2,21,000 ہو گئی۔ گھوڑوں کی تعداد 3,86,000 تک پہنچ گئی۔ اونٹوں کی مجموعی تعداد تقریباً 11,93,000 ہو گئی۔ بیڑوں کی تعداد 3,35,00,000 سے زائد 1.2% اضافہ۔ بکریوں کی تعداد 9,18,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ گائے 6,19,60,000 تک پہنچ گئے۔ بھینسوں کی تعداد 4,91,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ رواں مالی سال مہنگائی 21 ماہ بعد دوبارہ ڈبل ڈیجٹ میں آ گئی۔ خیبر پختونخوا کا ٹیکس فری بجٹ تیار، حجم 2,250 ارب روپے سے زیادہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وفاق کی جانب سے 1,671 ارب روپے سے زائد رقم ملے گی۔ صوبائی حکومت کو اپنے وسائل سے 150 ارب روپے کی آمدن کی توقع۔ ضم اضلاع میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے 334 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ وفاقی حکومت کے اعلان کردہ اضافے کے مطابق ہوگا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 575 ارب روپے سے زیادہ رکھے جانے کی تجویز۔ صحت کارڈ کے لیے 50 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء کو بلا سود قرض دینے کی تجویز۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفود کی گلگت میں مشاورتی ملاقات، حکومت سازی سمیت ملکی اور قومی امور پر گفتگو۔ دونوں وفود کی جانب سے حکومت سازی سے متعلق تجاویز مرکزی قیادت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ پی پی رہنماؤں نے کہا کہ عوام نے پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان کی قیادت کا مینڈیٹ دیا۔ حکومت سازی کے لیے فیصلے جمہوری اصولوں، سیاسی مشاورت اور عوامی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جائیں گے۔ سول اور عسکری قیادت کی کامیاب سفارتکاری، پاک امریکہ تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ دنیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی کی معترف۔ امریکی جریدے فارن پالیسی کے مطابق صرف 2 سال پہلے تک امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات میں پاکستان کا کردار ناقابل تصور تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واشنگٹن میں پاکستان کی ساخت مضبوط اور سفارتی حیثیت مؤثر بنائی۔ سید عاصم منیر نے خود کو طاقت کے مرکز کے طور پر منوایا۔ ٹرمپ نے انہیں پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ پاکستانی قیادت نے پاک بھارت جنگ بندی میں پیش رفت کا کریڈٹ ٹرمپ کو دے کر سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ زیر تربیت افسران جدید ٹیکنالوجی اور سمارٹ پولیسنگ کو شعار بنایا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، محسن نقوی نے زیر تربیت افسران سے خطاب میں کہا، فیلڈ میں عوام کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور مسائل فوری حل کریں۔ زیر تربیت اے ایس پی ملک کا مستقبل ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، زیر تعمیر ہاسٹل کا معائنہ کیا، تیار شدہ ماڈل روم کا جائزہ اور ضروری تبدیلیوں کی ہدایات کیں۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس آج ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن رولز کی منظوری کا معاملہ زیر غور آئے گا۔
جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 5 رکنی رولز میکنگ کمیٹی تشکیل. کمیٹی رولز کی تشکیل سے متعلق اپنی تجاویز مرتب کر چکی. رولز میں ججز کے امیدواروں کے انٹرویوز کے لیے کمیٹی کی تشکیل دینے کی تجویز بھی ہے. جوڈیشل کمیشن کے رولز کی منظوری کے بعد ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی کا عمل شروع ہوگا. شدید گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے خوشخبری. پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی. اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال، جہلم، گجرات، گجرانوالہ، حافظ آباد میں بادل برسیں گے. لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، ساہیوال، ننکانہ صاحب، فیصل آباد، اکاڑا، قصور، خوشاب، بھکر میں بارش کا امکان. خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں بارش متوقع. سندھ اور بلوچستان میں شدید گرمی کی لہر. پارہ معمول سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان. کراچی میں درجہ حرارت 41 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی. پنجاب میں قومی کھیل ہاکی کے ریوائول کے لیے شارٹ، میڈیم اور لانگ ٹرم پلان تیار. پنجاب بھر کے سکولز، کالجز میں ہاکی کے مقابلے کرانے کا فیصلہ. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت گرانٹ نیٹ کمیٹی کا اجلاس. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے لیے 150 ملین روپے گرانٹ کی منظوری. مریم اورنگزیب نے کہا کہ کھلاڑیوں کو ہاکی کٹس، شرٹس، شوز دیے جائیں گے.